میری جو دو گورنمنٹس ہیں پختونخوا کی اور پنجاب کی، وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ بلوچستان کے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہو گئے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو واقعی نظر انداز کیا گیا ماضی میں۔ بلوچستان کے اندر جو پیسہ جانا تھا وہ بھی نہیں صحیح معنی میں خرچ کیا گیا، نہ توجہ گئی بلوچستان کے اوپر جو ہونی چاہیے تھی، اور جو پیسہ دیا بھی گیا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی صحیح معنی میں خرچ نہیں ہوا۔ اگر جو پیسہ دیا بھی گیا وہ صحیح معنی میں خرچ ہو جاتا تو بلوچستان کے حالات بہت بہتر ہونے تھے۔ مجھے میرے ایم پی کہہ رہے ہیں کہ نام لیں کسی کا جس نے بڑی دیر سے یہاں حکومت یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں مولانوں کی تو میں عزت کرتا ہوں، تو اس کو میں اس میں لانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ عزت کا قابل نہیں ہے وہ آدمی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیسہ جو یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ خرچ نہیں ہوا۔ ہمارے جو مخالف ہیں انہوں نے پہلے سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی۔ ابھی تو ہماری حکومت آئی تھی تو انہوں نے کہا فیل ہو گئی، اس لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ فیل ہو گئی، کیونکہ حکومت جب آئی ہے وہ فیل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ فیل ہو جائے، کہ کامیاب نہ ہو۔ پہلے سے خطرہ ہو گیا کہ کامیاب ہو جائے۔ یہ حکومت اگر کامیاب ہو جاتی، اس معاشی بحران سے پاکستان کو نکال لیتی، تو ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جانی تھی۔ لہٰذا ساری قوم کو 2-2.5 سال انہوں نے کہا تباہ ہو گیا پاکستان، معیشت تباہ ہو گئی، ملک غریب لوگوں کا برا حال ہو گیا، سب کچھ کہتے رہے۔ ایک دم جو ابھی ہمارے پچھلے ہفتے جو گروتھ ریٹ کے فگر آئے ہیں، جو میں لوگوں کو نہیں سمجھ، گروتھ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ گروتھ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی معیشت کس رفتار میں اوپر آ رہی ہے۔ تو پچھلے سال تو وہ 0.5 پہ اوپر آ رہی تھی اور واقعی بڑا برا حال تھا، اور ساروں نے کہا کہ یہ اس بار بھی اتنا ہی ہوگا۔ تو جب گروتھ ریٹ تقریباً 4%، یعنی 4% پہ جب اوپر جانا، جب یہ فگرز جب پبلک ہوئے تو وہ ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ فگر ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ فگر ٹھیک ہوتے تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہے تھے، اس کا مطلب کہ ملک اتنا برا نہیں کہ اگر ابھی 4% اگر ملک گرو کرے۔ تو وہ آج بڑے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ ان کے اوپر۔ وہ کبھی کہتے ہیں ہم آج گورنمنٹ گرا دیں گے، 3 مہینے کبھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو، کبھی 31 دسمبر میں گورنمنٹ جائے گی، کبھی کچھ ہو جائے گا۔ تو مجھے تو اب ان کی فکر پڑ گئی کہ یہ اب ساتھ رہ جائیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے تو انشاءاللہ جو ہم مشکل وقت سے نکلے ہیں، یہ بھی 5 سال میں تو انشاءاللہ، اور ابھی اگلے سال یہ اور رفتار بڑھے گی اس کی، اور جو اگلی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اس میں پھر پاکستان اور تیزی سے اوپر جائے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے نا، دیکھیں میں اگر پاور میں آؤں نا، اقتدار میں آؤں، تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں، دونوں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جو بھی قومیں ترقی کی ہیں ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنی قوم، اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی۔ مہاتر محمد، اس نے کوئی لندن میں فلیٹ نہیں، اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، اس کے بچوں کی بزنسز باہر نہیں ہیں، وہ وہی ملیشیا میں رہا، ادھر ہی رہا، اس ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا۔ اسی طرح سنگاپور کا لی کوان یو، اس نے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا، امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے، لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر لندن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں، پراپرٹیز نہیں ہیں، ان کے بچے باہر نہیں ہیں۔ تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا۔ جب مہاتر محمد ملیشیا چھوڑ کے گئے تو ان کے بعد بھی ایک ایسا آدمی آ گیا جس کو بھی شوق تھا ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر جائیدادیں کرنے کا، وہ آج جیل میں ہے۔ لیکن جب وہ چھوڑ کے گیا تو ملیشیا مقروض ہو چکا تھا، وہی ملیشیا جو مہاتر محمد اوپر لے گئے تھے وہ مقروض ہو چکا تھا۔ تو پاکستان اس لیے ترقی کرے گا
ایک تو اللہ نے پاکستان کو ہر قسم کی نعمت دی ہے، ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اللہ نے پاکستان کے اوپر کتنا مہربان ہے، کیونکہ جو ہمارے حکمرانوں کی، جو ان کے گھر بھی باہر ہیں، چھٹیاں بھی باہر ہیں، عیدیں بھی باہر ہیں، علاج بھی باہر ہے، ان کو کیا پتا کہ اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا۔ میں ویسے بادشاہ نہیں ہوں، پرائم منسٹر ہوں، پرائم منسٹر کو پھر بھی دیکھنا پڑتا۔ بادشاہ تو ایسے اشریوں کی تھیلی پھینک دیتا نا کہ ادھر لو پیسے، ادھر لو، جس طرح پہلے ہمارے بادشاہ کہتے تھے کہ جی میں نے یہ دے دیا آپ کو، وہ دے دیا، تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے فائنانس منسٹر سے بات کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے۔ آگے وہ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دونوں صوبے شور مچا رہے ہیں، پنجاب اور کہ پختونخوا کے، جی آپ نے بلوچستان کو بہت زیادہ پیسہ دے دیا، کہتے ہیں وہاں تو ہماری گورنمنٹ نہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے۔ لیکن گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، بلوچستان کو، کیونکہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نظر انداز کیا ماضی میں، اس لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پوری طرح مدد کریں۔ ہے آپ کا علاقہ بہت بڑا، مسئلہ بلوچستان کا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں کنیکٹیوٹی اتنی مہنگی ہے بنسبت نیچے اور علاقوں کے اوپر، تو اس لیے جو خرچہ آتا ہے یہاں سڑکوں پہ جو کنیکٹ کرنے میں، وہ باقی جگہ سے بہت زیادہ آتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ تب صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی کہ ایک انگریزی کا لفظ ہے انکلوسیو، کہ سارے ملک کی ڈیولپمنٹ ہو۔ یہاں چھوٹے چھوٹے یعنی علاقوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن جو باقی ملک ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پہلے تو علاقوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کے اوپر ہم خاص توجہ دے رہے ہیں، جس کا مطلب ہم شروع کر رہے ہیں ادھر سے قبائلی علاقے سے، کیونکہ وہ بھی قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا، پھر بلوچستان، پھر جو پنجاب کے مغربی علاقے ہیں جس میں میرا بھی ضلع میاں والی بھی، اور پھر بکھر، یہ راجن پور، ڈی جی خان، سب سے پیچھے رہ گئے یہ پنجاب میں، ان کی پوری، اور پھر اندرون سندھ میں بھی ہم کوشش کریں کہ سندھ حکومت، کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے وہاں، لیکن ان کے ساتھ مل کے ان کی بھی مدد کریں، کیونکہ انٹیریئر سندھ بھی پیچھے رہ گیا۔ تو جو علاقے پیچھے رہ گئے، پہلے تو ہماری پوری کوشش کریں کہ ان کو اوپر لانے کے لیے، اور دوسرے جو لوگ پیچھے رہ گئے، جو ہمارا غریب آدمی ہے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کے لیے اس کو پورا اٹھائیں۔ تو اس کے لیے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں، جو احساس پروگرام ہے، جو غربت کم کرنے کے لیے، جس میں مختلف چیزیں ہیں کہ ہم ہنر بھی سکھا رہے ہیں، ہم خواتین کی بھی مدد کر رہے ہیں دیہاتی علاقوں میں، تاکہ وہ اپنی مدد کر سکے، ان کی گائے بھینسیں مویشی ان کو دے رہے ہیں تاکہ وہ خود اپنے گھر کی حالات بہتر کر سکیں۔